نے عبادت قرار دیا۔ عبادت کے معنی صرف یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عبادات ہیں۔ عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو دی ول آف گاڈ، ٹوٹل، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہت بندگی، جس کو کہا ہے شیخ سعدی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ بندگی جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، البتہ ہماری زندگی کا ایک ٹکڑا اس نے کاٹ کر دو موتوں کے درمیان ہے۔ یہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ پہلی موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، دوسری موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ پھر ایک علیحدہ ایشو ہے، فلسافیکل ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو جو علیحدہ کیا ہے یہ ہے امتحان کی غرض۔ شو یور ورتھ، پروو یور ورتھ، یہ اس کے لیے ایک امتحانی دور ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ابدی ابدی زندگی ہے، جہنم کی ہے یا جنت کی، ابدی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ 50، 60، 70 برس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ اور اسی نظم کو پھر ختم کیا ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے، اگر کوئی جج مقدمے کے بارے میں ذاتی علم رکھتا ہو تو آج بھی دنیا کا قانون یہ ہے کہ پھر اسے اس مقدمے کو سننا نہیں چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ جنت میں جائے، اور اس کو حق پہنچتا ہے یہی کہ جہنم میں جائے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نامہ اعمال تو صرف اس لیے کہ ہم پر اتمام حجت ہو سکے۔ اچھا بھائی، اقرا کتابک، کیا کہتے ہو ہم سے؟ پڑھ لو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیکم حسیبا، تم کافی ہو، حساب کر لو۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں اس اعمال نامے کے بغیر کچھ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، لیکن جسٹس شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ ایک اور سوال، ہم رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور اچھا سلوک کریں نیکی کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے، پھر بھی وہ ہم سے برا سلوک اور قطع رحمی کریں تو برائے مہربانی بتائیں کہ اس وقت کیا کیا جائے؟ نیکی کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو، اس وقت کیا کیا جائے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ان کے سلوک پر صبر کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ صبر جو ہے رنگ لائے گا قیامت کے دن۔ جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہمیں دیے جائیں گے اور ہمارے گناہ ان کے حساب میں درج ہو جائیں گے، تو وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ۔ تو ہم اپنا فرض کیوں ترک کریں؟ اسی لیے اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ سوال ہے، وی نو دیٹ دی ورک وچ آئی ایم ڈوئنگ از ناٹ کریکٹ بٹ وی آر فورسڈ ٹو ڈو، دین واٹ شوڈ وی ڈو؟ اب یہ تو اس پر ہے سارا کہ وہ فورس کس نوعیت کی ہے۔ اگر تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے اور جان جا رہی ہے تو کفر کہہ کر بھی، کفر کا کلمہ کہہ کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے۔ اگر مرنے کا اندیشہ ہے، بھوک سے اور کچھ نہیں ہے سوائے کسی حرام شے کے، تو آپ مردار بھی اور سور بھی کھا کر جان بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورتیں نہیں ہیں اور آپ صرف اپنی کنوینئنس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فورس ہو رہا ہے ایکسٹرنلی، وہ غلط ہے۔ ایک اور سوال ہے، عبدالحفیظ انصاری صاحب ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ صاحب مال ہر سال 4 سے 5 لاکھ روپے عید الاضحیٰ میں قربانی پر مسلسل خرچ کر رہے ہیں، جبکہ قریبی رشتہ دار اور پڑوسی کے جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں اور پے در پے حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔
اور سورہ بقرہ کی 177ویں کی بہت سی مد نہیں کر رہے ہیں. میرا سوال ہے کیا ان کی ان نیکیوں کا کیا مقام ہے؟ میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی تھی کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا سخی، اللہ کی راہ میں جان دے دینے والا، اس کا کیا حشر ہوا ہے اگر اس کا اصل موٹو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے. اور اللہ کی رضا ہے تو جس کو جو دینا ہے لازماً دو. اگر نہیں دے رہے ہو اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ نفس پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے. وہاں تو جس کا حق مقدم ہے اس کو ادا کرو. نشاط خورشید پیشے سے مدرسہ ہیں. آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے. نیکی، صلہ رحمی، محبت، کیا یہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی جانی اور مالی مدد بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہ غیر مسلم کے جو ہاسٹائل نہ ہو ٹورڈز اسلام، وہ پیسفل ہے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اس کی مدد کریں، اس کے دکھ درد بانٹیں. ملک میں خطر کو رکاوٹ نہیں. سوال ہے کیا مسجد نبوی کا پہلا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا یا خانہ کعبہ؟ پہلا قبلہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو میں نے آپ سے کہا 6 مہینے کے اندر اندر مسجد تعمیر ہو چکی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا. 16 مہینے تک رہا. البتہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں، تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، ختم ہو گئی، جس میں وہ قبلہ بھی ہوتا کہ جو شمال کی طرف تھا. حریت محمود پوچھ رہی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا نیکی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے؟ قطعاً ضروری نہیں ہے. نیکی کر دریا میں ڈال. خیرات و صدقات کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ اتنے اخفاء کے ساتھ دو کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے. زکوٰۃ البتہ علی الاعلان دو. زکوٰۃ از ون آف دی پلرز آف اسلام. اسلام قانون کا جو نظام بناتا ہے دنیا میں، اس میں نظام معاشیات کا پلر ہے، سوشل جسٹس کے لیے بنیاد ہے. جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ علی الاعلان دی جائے گی اور وہ زبردستی لی جائے گی. آپ کی دکان کا حساب کیا جائے گا، 10 لاکھ کا مال ہے 2.5% دے دو. اسی طریقے سے کارخانوں کا آج زکوٰۃ کے نام سے وہ صرف جو اپنے پاس کوئی کیش ویش ہے اس کی زکوٰۃ نکال کر سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہو گئی ہے. زکوٰۃ تو اصل مال تجارت پر ہے اور وہ جتنی ہو جائے گی اس کا آپ تصور کیجئے، اور وہ پھر یقیناً غرباء کا حق جو ہے اس سے ادا ہو جائے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے دوران تقریر کہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ اگر غرباء کا حق پھر بھی ادا نہ ہو سکے، ضروریات پوری نہ ہو سکے، تو عمراء کے مال میں سے بالجبر بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن جو والنٹری صدقہ اور خیرات آپ کر رہے ہیں اس کا کو چھپانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا، ریاکاری آ جائے گی. شاہین سلیم، ان کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کئی بار ہم بغیر کسی نیت کے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، کیا اللہ کے نزدیک وہ بھی نیکی ہے؟ اگر کوئی اور نیت آپ کی نہیں ہے، ریاکاری آپ کی نیت نہیں ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، تو قطعاً اس میں وہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ نیکی ہی شمار ہوگی. انہیرنٹ اگر وہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے اللہ کے لیے، اور جیسا کہ میں نے کہا ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو. اس لیے کہ ریاکاری کو حضور نے شرک کہا ہے. من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن صام یرائی فقط اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جو صدقہ خیرات دیتا ہے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. راشد انصاری صاحب کا سوال ہے آج کا موجودہ جمہوری
نیکی کا تصور